نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق اور چور مرد والسارقات اور چور عورت فقطعوا پس تم سب کاٹ دو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ جزاء جزا ہے بدلہ ہے بما اس سے جو کسبا ان دونوں نے کمایا نکالن عبرت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے حکیم حکمت والا ہے۔ جی دیکھیں پیچھے جو ہے وہ جو محاربہ کر رہے تھے لوگ ان کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اب بیسیکلی لا اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، یہ سارا کچھ لا اینڈ آرڈر کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ امن و امان کس طرح قائم رکھا جائے گا۔ تو جنہوں نے محاربہ کیا ان کے متعلق بات کی، کیونکہ بیسیکلی جو ہے یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی تھی جب آلموسٹ مدینہ میں جو ہے وہ اسلامی مملکت اسٹیبلش ہو چکی تھی۔ تو اب یہاں قوانین وضع کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو چور مرد ہو یا چور عورت ہو تو تم اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ اس کے بدلے ہے جو انہوں نے کمایا، نکالم من اللہ، اور یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ عزیز الحکیم کی صفت یہاں پر کیوں استعمال ہوئی ہے؟ ہاں، یہ لائبہ نے جواب دیا ہے کہ اگر ایک بندہ چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ جب مجمع میں کٹیں گے سب کے سامنے، تو اس معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بھئی چوری کریں گے تو ہاتھ کٹ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ خوب حکمت والا ہے، خوب غالب ہے، حکمت والا ہے، یہ حکمت ہے اس کے پیچھے، یاد رکھیے گا۔ تو اب جو ہے نا، اب اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنا مال جو ہے وہ چوری کیا، اس پر تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن وہ اختلاف بتانے سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں۔ ویسے ہی جو ہے نا میں جب آئی تھنک سو فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں جس اکیڈمی میں پڑھتا تھا نا، میتھمیٹکس پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ ٹیچر جو ہے نا وہ میرے دوست تقریباً بن چکے تھے، وہ مجھے شعر سنایا کرتے تھے، میں ان کو شعر سنایا کرتا تھا۔ تو نہیں، عابد صاحب نہیں، یہ دوسرے ہیں، یہ زبیر صاحب ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں نے ایک ان کو شعر سنا دیا کہ طاہر میں جس کو کہتا تھا بات بات پر جان، وہ شخص آخرش میری جان ہی لے گیا۔ یہ اس طرح کر کے نا میں نے ان کو کوئی اسی طرح کا کوئی شعر سنایا، یعنی کسی اور شاعر کا جو شعر ہے نا اس میں نے اس شاعر کا نام نکال کے نا اپنا نام میں نے رکھ دیا۔ تو میرے ٹیچر نے کہا کہ بہت ویل ڈن طاہر، تم نے بہت اچھا جو ہے وہ شعر سنایا، تم اپنا ایک تخلص رکھو۔ میں کہا سر کیا تخلص رکھوں؟ انہوں نے کہا تم اپنا تخلص رکھ لو سارق۔ مجھے پتا نہیں تھا، میں کہ سر تخلص تو بڑا بہترین ہے۔ تو یہ سارق کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ میری گال بھی سمجھ آئی کسی کو کہ نہیں آئی؟ سر یہ سارق چور؟ ہاں چور۔ میں دیکھیں میں کسی اور کے شعر کو اٹھا کے اس بندے کا نام وہاں سے نکال کے اپنا نام فٹ کر کے شعر سنا رہا ہوں اپنے استاد کو۔ تو استاد ہوتا ہے نا۔ استاد نے کہا تو اپنا تخلص جو ہے نا وہ سارق رکھ لو۔ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے کہا سر کمال کا آپ نے تو تخلص بھی سوچ لیا آپ نے۔ تو سارق کا مطلب بیسیکلی چور ہوتا ہے، تو میں شعر چوری کیا کرتا تھا نا۔ تو اصل میں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کتنی اماؤنٹ یا کتنی مقدار کی چوری ہوگی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور مختلف روایات ملتی ہیں۔ تو کچھ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زائد پر کاٹ دیا جائے گا۔ یعنی اس وقت جو ہے وہ دو کرنسیز تھی، ایک سپیریئر ایک انفیریئر، یعنی ایک اچھی کوالٹی والی کرنسی اور ایک لو کوالٹی والی کرنسی۔ اچھی کوالٹی والی کرنسی دینار تھا سونے کا، اور لو کوالٹی والی کرنسی جو تھی نا وہ درم تھا چاندی کا۔ تو یہاں اس حدیث میں بخاری کی روایت ہے کہ اگر چور جو ہے
1/4 यानी चौथा हिस्सा दिनार का चोरी करेगा या उससे ज्यादा चोरी करेगा तो फिर उसका हाथ कटेगा। अगर चौथे हिस्से से कम चोरी करेगा तो फिर उसका हाथ नहीं कटेगा, याद रखिएगा। ठीक है। अब मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, जैसे कि ये बुखारी की रवायत थी, एक मुस्लिम की रवायत भी सुन लें कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढाल चुराने पर हाथ काटा जिसकी कीमत 3 दिरहम थी। यानी एक और रवायत मिल गई कि 3 दिरहम के बराबर अगर वो चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। ठीक है। तो ये उलमा कराम का इख्तलाफ है, क्योंकि ना हमें नहीं पता कि उस वक्त जो है वो दिनार या दिरहम जो है वो उसकी क्या मालियत होती थी। ठीक है। क्योंकि सोना चांदी की मालियत तो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है ना। उस वक्त क्या दिरहम की क्या जो है वो चांदी की क्या वैल्यू होगी या गोल्ड का क्या रेट होगा, ये तो हम मालूम नहीं कर सकते ना। तो इसलिए उलमा कराम इसमें इख्तलाफ करते हैं। तो सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह चोर पर लानत करे, एक अंडे की चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है, और एक रस्सी की चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। ये बुखारी की रवायत है। अब ये अंडा और जो है ना ये रस्सी की बात आ गई, तो इसमें उलमा कराम का थोड़ा सा इख्तलाफ है। अच्छा, एक और बात सुन लें कि सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि लटके हुए फल की चोरी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया। यानी दरख्त पर जो है वो फल अगर कोई लटक रहा हो और दरख्त हमारा ना हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स भूखा हो और खा ले मगर साथ ना लेके जाए तो उस पर हद जारी नहीं होगी, यानी उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। भूखा है बंदा, फल लटक रहे हैं, उसने खा लिया तो उस पर हद जारी नहीं होगी। और जो शख्स दामन भरकर निकले तो उससे दुगनी कीमत वसूल की जाएगी। ठीक है। और सजा दी जाएगी। यानी अगर उसने जो है ना किसी शख्स ने अपने जो है ना वो झोली में फल डाल के वो निकल गया, तो उसको पकड़ लो, उससे जो है वो दुगनी कीमत वसूल करो और उसे सजा दो। सजा ये हाथ काटने वाली सजा नहीं है ये। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। तो अब एक और जो है ना रवायत सुन लें इस जमन में, आखिरी रवायत कि देखें, जब ना मामला अदालत में चला जाए ना, काजी के सामने मामला चले जाए ना, तो फिर मामला जो है ना वो खराब हो जाता है। मुराद ये कि देखें, अगर कोई शख्स गुनाह करता है और गुनाह हद वाला गुनाह है, हद वाला गुनाह समझते हैं आप, जूम पार्टिसिपेंट्स, जो बर्दाश्त करने वाला हो, मतलब कि सहने वाला हो, जितना जिस पर हद क्वांटिटी जारी जिस काटे। पर जिस पर हद जारी की जाए। जैसे ये चोरी है, इस पर हद क्या लगेगी, ये हाथ काटा जाएगा। जैसे जना है, इस पर हद क्या लगेगी, अगर शादीशुदा है तो रजम करके मार दिया जाएगा, अगर गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। ये हद वाले गुनाह हैं। समझ में आई सही। बात आपको? जी सर। हाँ, अब ये देखिए, अगर कोई शख्स से किसी शख्स से ऐसा गुनाह हुआ है जो हद वाला गुनाह है, और वो गुनाह उसको पता है और अल्लाह को पता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको जाके डिस्क्लोज करना चाहिए काजी के सामने। बस अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन जब काजी के पास मामला चला गया तो फिर अल्लाह से माफी भी मांग ले तो दुनिया में भी उसको तहारत मिल जाएगी, दुनिया में भी पाकीज़गी मिल जाएगी, और आखिरत में भी माफी मिल जाएगी उसको। ठीक है। ये इसको इसको समझें एक हदीस के साथ कि सैयदना सफवान बिन उमैया एक दफा मस्जिद में अपनी चादर का तकिया बनाकर अपने सर के नीचे रख के सोए हुए थे। एक शख्स आया और आहिस्ता से उसने वो चादर आपके सर के नीचे से खींच ली। साहबी के नीचे से उसने चादर खींच ली। इतने में वो साहबी जो है वो जाग गए, तो उन्होंने पकड़ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसका हाथ काट दिया जाए। अब वो जो साहबी है ना उनको तरस आ गया, और साहबी कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैंने इसका कसूर माफ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साहबी का नाम लेके कि तुमने उसे हमारे यहाँ लाने से पहले क्यों ना माफ कर दिया,
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا. یعنی کوئی حد والا گناہ ہے نا، تو اگر پہلے ہی معافی تلافی ہو جائے، قاضی کے پاس معاملہ نہ جائے، تو پھر کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا بندہ نہ کسی کو بتائے، صرف اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ رہے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ اگر شرک سے بھی بندہ توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور باقی جتنے بھی گناہ ہیں نا، وہ شرک سے نچلے درجے کے ہیں. تو شرک بھی اگر بندہ کر رہا ہے نا، اور اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے اس کو معاف کر دینا ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ جی سر. ہاں. تو میرا خیال ہے اس میں اتنا کافی ہے، یہ اس کے متعلق بتانا کہ اچھا، یہ چور مرد اور چور عورت کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹا جائے گا، اور یہ عبرت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی لوگ جو ہے اس سے عبرت پکڑیں گے، معاشرے میں جو ہے سٹیبلٹی قائم ہوگی. لوگوں کو پتا ہوگا کہ بھئی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو رجم کیا جاتا ہے. تو پھر جو ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں نا، سعودی عربیہ میں جرائم کی ریشو سب سے کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ جو اسلام کی حدیں ہیں نا، وہ نافذ کر رہے ہیں. سب کے سامنے جو ہے وہ سر قلم کرتے ہیں لوگوں کا. یعنی جو مجرم ہوتا ہے، سب کے سامنے سر قلم کرتے ہیں. لوگوں کو کام ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہو جائے کام نے ایسی نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اگلی آیت پر آئیں. فمن تابا، بس جو کوئی توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اپنا ظلم کرنے کے بعد، وہ اسلحہ اور اصلاح کر لے، فإن اللہ، پھر بے شک اللہ تعالیٰ، یتوب، وہ رجوع کرتا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، علیہ، اس پر. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت مہربان ہے. اچھا، اب یہ بتائیں اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ ابھی پچھلے ہم نے آیت پڑھی ہے کہ ایک جو ہے وہ حد کے متعلق اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ جو ہے نا حد اس پر قائم کر دی جائے گی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. تو جی معیزہ، آپ ذرا اونچی آواز سے بولنا ہے. وہی بات ہے کہ اگر کسی شخص نے چوری کی ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، ابھی اس کا معاملہ قاضی تک نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے. اور اگر معاملہ قاضی تک چلی بھی گیا تو وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ کو معاف کرنے والا ہے، اسے دنیا میں سزا مل بھی گئی ہے. ہاں، یہ دوسرا جو معیزہ نے بات کی ہے نا، وہ دوسری بات زیادہ اتھینٹک ہے. مفسرین اسی پر بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، اگر کسی نے چوری کی ہے، چوری کر کے وہ پکڑا گیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، سزا تو اس کو مل گئی. کیا اس نے توبہ کی؟ اگر نہیں کی تو پھر تو آخرت میں اس کو پھر دوبارہ سزا ملے گی. اگر اس نے توبہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی توبہ قبول کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس کا یہ مطلب ہے. جی، پوائنٹ کلیئر ہوا آپ کو زوم پارٹیسپینٹس؟ جی سر. ہاں، مومنین کے لیے. ہاں ہاں جی، ہاں جی. تو ہاں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس نے جو ہے نا ہاتھ کٹوانے کے بعد توبہ نہیں کی تو پھر آخر میں اس کو سزا ملے گی. اگر ہاتھ کٹوا بھی لیا اور جو ہے وہ توبہ، پھر ہاتھ کٹوانے کے بعد توبہ کر لی، تو پھر جو ہے وہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اس کا یہ بھی مفہوم لیا جا سکتا ہے کہ اس نے چوری کر لی اور اگر کسی کو پتہ نہیں چلا اور وہ رب سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں آئندہ تو یہ کام نہیں کراں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. دیکھیں کیسے نقطے جو ہے وہ کیسے کیسے نقطے نکل آتے ہیں. اتنا فصیح و بلیغ جو ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے نا، یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے. یہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے نا. کیسے کیسے جو ہے وہ پوائنٹ، نقطے جو ہے وہ ذہن میں آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. علم، کیا نہیں تعلم، تم جانتے، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماواتی والارض، بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. اچھا، اب یہ بتائیں، یہ اچانک یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ آیت، اگلی آیت، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت؟ زوم پارٹیسپینٹ میں سے کوئی جواب دے کہ میریاں بچیاں بول دیاں رہن گیاں. زوم پارٹیسپینٹس، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی، کون کون ہے؟ ماشاءاللہ سارے جو ہے نا وہ جی بتائیں جی، آواز آ رہی ہے؟
جی اتنا سر آ رہی ہے. ہاں، اتنا تو بتا دیں کہ آواز آ رہی ہے. اب ایسی کیا بے مربتی، آپ اتنا بھی نہ بتائیں کہ آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. جی ختیجہ آپ بتائیں یہ کیا ہے پھر. جس طرح اگر قاضی کے پاس معاملہ پہنچ گیا ہے اور اگر وہ سزا دے دیتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو آخرت میں اس کو اس کی یعنی کہ توبہ قبول کر لی جائے گی، اس کو کچھ بھی نہیں یعنی کہ کوئی اس کی سزا نہیں ملے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر اس دنیا میں اس چیز کی سزا مل گئی اگر وہ توبہ کر لے تو آخرت میں اس کو اس کی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیں جناب بات یہ ہے، یہ جو چوری والا ہم نے یہ پڑھا کہ سارق اور سارقہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس سے پہلے والا مضمون کون سا تھا؟ زوم پارٹیسپینٹس جاگ رہے ہیں؟ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ باجی نبیلہ سر وہ محاربے والا جو آپ محاربے کی سزا کیا تھی؟ تو بتائے گا باجی نبیلہ، محاربے کی سزا بتائیں. کوئی بات نہیں، بوٹی آنے دے پیچھے سے. اگر پیچھے سے کوئی بوٹی ان کو بتا رہا ہے تو بتا دیں، کوئی مسئلہ کوئی بات نہیں ہے. وہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، اس میں کیا ہے ایسی کوئی بات، کوئی لمبی چوڑی بات ہے یہ. جی زوم پارٹیسپینٹس، میں چاہ رہا ہوں یہ زوم پارٹیسپینٹ جواب دیں. بچوں تسی ہاتھ تھلے کر لو. محاربے کی سزا کون بتائے گا؟ بھائی اس کا آسان سر حل. ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، سولی چڑھا دیے جاتے ہیں ایک ایک کر کے بتائیں دوسری نا. سمت میں. ہاں ایک ہی ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ دوسری سمت سے کاٹ دیے جائیں، ایک سزا یہ. اور سزا بتائیں. سولی چڑھا دیے جائے. اور بتائیں. اور بتائیں. تیسرا یہ کہ جلا وطن کر دیے جائے. جلا وطن جلا وطن کر دیے جائے. کر دیجیے. اور بتائیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، میری بہنوں کو کیا ہو گیا آج؟ میں وہ مطالعہ پھوپستان کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ اس کی جو ہے نا نظر لگ گئی پڑے گا. جی سر، نظر لگ گئی پھوپھیس کو نظر لگ گئی. جی سر. اور ان کو قتل کیا جائے. سب سے پہلی جو ہے ان کو قتل کیا جائے، یعنی محاربہ کرنے والوں کی سزا بتا دی اللہ تعالیٰ نے. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کس کی سزا بتائی؟ چور کی. اب لوگ جو ہے وہ باتیں کریں گے جی اسلام کی سزائیں ایسی ہیں ویسی ہیں، جی دیکھو جی کیا ہے وہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جیسے چاہے فیصلے کرے، جیسے چاہے سزائیں سنائے. اور یہ جو سزائیں ہیں نا یہ حکمت سے خالی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور تعزیرات یہ حدیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے جو ہمارا جو اندر جو ان بلٹ مٹیریل ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ یہ تعزیرات بتا رہے ہیں، یہ حدیں بتا رہے ہیں. اللہ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، جیسے چاہے جو ہے وہ قوانین بنائے اللہ رب العزت. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ جو عذیب وہ عذاب دیتا ہے میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وہ یغفر اور وہ معاف کر دیتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. جس کو چاہے وہ معاف کر دے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خوب قادر ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ بے انصافی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو جیسے اس کا دل چاہے گا، کیونکہ رب کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. رب سب سے پوچھ سکتے ہیں، اللہ سب سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے نہیں پوچھ سکتے یا اللہ یہ کیا کیا آپ نے. استغفر اللہ، ایسے لفظ جو ہے وہ نکالنے کیا سوچنے بھی نہیں چاہیے. تو یہاں پر میں اگلی آیت پر نہیں چلتے، وہ اگلی آیت کافی لمبی ہے، ٹائم ہمارے پاس 2 منٹ رہ گیا ہے، تو اس کو میں اینڈ کرتا ہوں یہاں پر اس سیشن کو. آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیں.